امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات بھیج محمد حضرتاران سید الشہداء، وقت کافی ہو گیا ہے اور پروگرام نسبتاً تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا، مگر ہمارے درمیان پڑھنے والے لوگ کافی موجود تھے، تو بہرحال جس کے نصیب کی نوکری تھی اس نے ادا کی۔ اب میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، یقیناً بہت سارے لوگ حرم جانا چاہتے ہوں گے، رات گزارنا چاہتے ہوں گے، اور گزارنی بھی چاہیے، کیونکہ پھر پتہ نہیں یہ رات آپ کی نصیب میں آئے یا نہ آئے۔ یہ موقع، یہ خلوت، یہ عبادت، جتنی کوشش ہو سکے ان ایام میں اپنے اور اپنے امام کے درمیان تنہائی کریں، امام حسین سے تنہا باتیں کریں، حضرت عباس سے، اور اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جو درد شاید کسی جگہ ہمیں احساس دلائے کہ غربت میں اور مظلومیت میں شہید ہو جانا اور بغیر پانی کے تشنا رہنا، تو بہرحال ذرا سی چیزیں شاید تھوڑی سی محسوس ہماری زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اب میں چند غرائز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور التماس دعا، کیونکہ ہم آ بھی گئے، زیارت بھی ہو گئی، اب ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نے واپس جانا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی کچھ دنوں میں واپس جا رہا ہے، الٹیمیٹلی ہمیں واپس جانا ہے۔ ہم واپس جا کر اس 40 سے کیا لے کے جائیں یہ زیادہ مہم ہے، جسے ہم اگلے 40 تک حفاظت کر کے رکھیں، کیونکہ آپ بار بار آئیں اور بار بار آئیں، دل بھی چاہتا ہے اور آتے رہیں، لیکن میں بار بار آؤں اور میرے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو پھر میں اس ہدف تک نہیں پہنچوں گا جس مقصد کے لیے میرا مولا مجھے بلا رہا ہے۔ تو یہ بہت مہم ہے کہ میں آؤں تو صحیح، مگر جب میں جاؤں تو وہ نہ ہو جو آیا تھا، کوئی اور واپس جا رہا ہو۔ امام یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ بہرحال جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس بھی جوانوں ہی کے لیے ہے، اور امام زمانہ کو بھی جوانوں کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، مختلف مجالس دن میں توفیق ہوئی پڑھنے کی مختلف زاویوں سے، امام کو وہ قلب چاہیے، وہ دل چاہیے جو پاک ہو، کیونکہ پاک دل ہی پر الہام الہی ہو سکتا ہے، اور جب تک الہام نہیں ہوگا ہم وہ نئے کام نہیں کر سکتے جو امام زمانہ کو ضرورت ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یعنی ہم سمجھیں کہ میرا امام کون ہے اور وہ کس وقت کا امام۔ ہم جو کہتے ہیں امام زمانہ یعنی کیا؟ یعنی زمانے کا امام ہے۔ امام عصر یعنی ایک دورے کا، ایک ٹائم کا، ایک ایرا کا امام ہے، اور ہمارا ٹائم کون سا ہے؟
ہم کس ٹائم میں ہیں اس ٹائم؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ٹائم پوسٹ ماڈرنائزیشن کے دور میں زندہ ہیں جسے دنیا تقسیم کرتی ہے، بلکہ اس کو ہم یوں کہیں کہ یہ ٹرانس ماڈرنائزیشن ہے، اور یہاں پر انسان جو ہے وہ کم اور مشین زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی مین اور مشین کمبائن ہو رہے ہیں، دونوں جڑ رہے ہیں۔ انسان چپیں آ گئی ہیں، آگے انسان کے چپ لگ جائے گی، آپ کو فون کی ضرورت نہیں ہوگی، ویسے بھی آپ کا فون آپ کے ساتھ جو ڈیوائس ہے وہ سب کچھ جانتی ہے اور آپ سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ اب یہ جو دور آ رہا ہے، اس دور میں ہمارا مقابلہ بہت ساری چیزوں سے ہے۔ اسے ذہن میں رکھیے گا، یہ جو بہرحال دنیا میں فلمیں بنا رہے ہیں وہ فلمیں تخیلاتی نہیں ہیں، وہ خامخواہ نہیں ہے، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ طاقتیں ہیں جو دنیا پہ حملہ کرنا چاہتی ہیں، اور ان طاقتوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے رول ماڈلز کریٹ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فوج کریٹ کی ہوئی ہے، جسے وہ کبھی گارڈینز آف گلیکسیز کہتے ہیں، جسے کبھی وہ مارول کہتے ہیں، جسے کبھی وہ کچھ اور کا نام لے رہے ہیں۔ جتنے کریکٹر وہ ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دنیا کو بچا رہا ہے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں کہ بہرحال جو نہیں دیکھتے بالکل قطعاً نہ دیکھیں، لیکن بہرحال جوان ان ساری چیزوں سے واقف ہیں، دیکھتے ہیں، میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں سے کوئی اوپر سے مشینیں آ رہی ہیں، کوئی بلائیں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں آ رہی ہیں، کچھ آ رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو دنیا کو بچا رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خود ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم بچائیں گے دنیا کو۔ اور مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ بیسیکلی وہ جو آ رہا ہے انہیں خوف کس کا ہے؟ انہیں خوف اس کا ہے کہ جسے خدا نے بھیجنا ہے۔ وہ ابھی سے ذہن بنا رہے ہیں، یعنی وہ امام کو دجال بتانا چاہتے ہیں اور دجال کو امام بتانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ میڈیا وار کا دور ہے۔ اب یہاں پر ابھی ایسے نہیں لڑا جائے گا کہ سامنے ایک دوسرے سے لڑائے۔ یہ میڈیا، جتنی پاورفل میڈیا ہوگا اتنا پاورفل آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوگی۔ یعنی میڈیا وار ہے، وہ میڈیا سے کریٹ کر رہے ہیں، وہ ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں، وہ ہولوگرام کے ذریعے سے دے آر پلاننگ۔ ابھی بھی جو ویسے آئے وہ جانتے ہیں، لندن کے اندر بھی مختلف وہاں میں کچھ ایسے اسٹوڈیوز ہیں کہ جس میں ڈائناسور موو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایکچوئل۔ بیسکلی وہ پورا تھیٹر ہے، وہ ہولوگرام سے انہوں نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے۔ 2D 3D سے بات آگے جا چکی ہے، یعنی کافی ایکسس میں، سچویشن میں ہولوگرام کریٹ۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ڈائناسور کے ٹائمر گھوم رہے ہیں۔ وہ ہولوگرام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کا ظہور کریں گے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ وہ ہولوگرام سے اتاریں گے حضرت عیسیٰ کو، اور چرچ سے کوئی اور شخص باہر آئے گا۔ وہ جو لوگ موعود کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کا وعدہ انجیل میں بھی ہے، جو انتظار کر رہے ہیں، موعود میں 100 سے زیادہ انجیل کے اندر آنے والے کو پکارا گیا ہے، جس میں سے 50 امام زمانہ کے لیے ہیں اور باقی حضرت عیسیٰ کے لیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ جو شخص آئے گا وہ اصلی نہیں آئے گا، وہ کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا اور اپنی طرف کنورٹ کرے گا۔ لیکن جب لوگ اس کے عمل کو دیکھیں گے تو خود بخود دور ہو جائیں گے، یعنی نفرت کرنے لگیں گے، بھائی ایسا نہیں چاہیے ہمیں، ایسا مذہب نہیں چاہیے، ایسا دین نہیں چاہیے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے جھوٹے وقت کے امام بھی درمیان میں نکلتے رہے اور آگے بھی وہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو انتظار کر رہے ہیں، وہ جو امید رکھ رہے ہیں، ان کے ایمان ضعیف ہو جائے، اور جب اصلی آئے، ایکچوئل جب آئے گا تو یہ پھر وہی بولیں گے نہیں نہیں یہ تو ایسے ہی ہوگا، میں نہیں جا رہا۔ تو عزیزان محترم، یہ ٹائم بہت سخت ٹائم ہے، یہ ایزی ٹائم نہیں ہے کہ ہم بہت ریلیکس ہیں۔ کربلا آسانیوں کا نام نہیں ہے، کربلا مصیبتوں کا نام ہے، کربلا قربانی کا نام ہے۔ کربلا میں بصیرت چاہیے تھی۔ کیوں تھوڑے سے لوگ تھے امام کے پاس؟ سامنے اتنے سارے کیوں تھے مگر امام کو نہیں جانتے تھے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ شام سے نہیں آئے تھے، وہ کوفہ والے تھے، اور کوفہ والے وہی تھے کہ جنہوں نے ہزاروں خط لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے۔ اور ان کو کیا ہو گیا کہ خط بھی لکھے امام کو جانتے بھی تھے مگر امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پروپیگنڈا وار تھی، سافٹ وار تھی۔ ابن زیاد نے جنگ نرم لڑی جس سے اس نے لوگوں کو اپنی طرف کنورٹ کر لیا۔ وہ آج بھی یہی ہو رہا۔ آج دجال کوئی شخص نہیں ہے، دجال فتنہ ہے۔ ایک آنکھ، چاہے آپ کا ٹی وی ہو، چاہے آپ کا موبائل ہو،
چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہو، خوب یہ کیا کر رہا ہے، یہ دجال ہے، اس نے مجھے کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ مجھے کنٹرول کرتا ہے، ٹی وی کا ریموٹ میرے پاس ہے مگر میں اپنی مرضی سے نہیں دیکھتا، جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آن ڈیمانڈ ہو گیا ہے، اب تو آپ کہے بھی نہیں، اب تو ٹی وی دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، اب تو یوٹیوب کا، نیٹ فلکس کا اور جتنے بھی چینل ہیں، اب آپ جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں گے۔ اور وہ جو دکھا رہا ہے آپ کو، وہ کیا دکھا رہا ہے؟ وہ سب لادین کرنا چاہتا ہے آپ کو۔ وہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے کہ جس میں وہ اکثر جگہوں پر، مجھے نہیں پتا بہرحال کتنے لوگ، کیونکہ جوان ہے اور ان ساری چیزوں سے ان کو واقف ہونا چاہیے کہ دشمن کیا کام کر رہا ہے، ماں باپ کو بھی پتا ہونا چاہیے بچے کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے۔ یہ جو سیزنز ہیں نئے جتنے بھی آ رہے ہیں، ان کی انڈر لائن جو اسٹریٹ لائننگ ہوتی ہے، جو دو چیزوں کے درمیان میں جو بتا رہا میسج جو دینا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، یہ جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے، کوئی فیصلہ وہاں نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہے سب یہی ہے، یہیں پر ہوگا، یہیں پر دینا ہے، یہیں پر سب کچھ ہوگا، جو مزے کرنے یہیں کرو، جتنی لذتیں حاصل کرنی یہیں کرو، اور کسی کو اپنی تم نے دینا ہے، سزا دینی ہے تم خود دو، کہیں سزا خزا نہیں ہوگی۔ یہ انڈر لائن میسج ہے۔ اس کو کوٹ کیسے کر رہے ہیں؟ ولگیرٹی سے، بروچلٹی سے، سیکچولیٹی سے اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نجاست اس کے گرد گھر جائے، اور جب نجاست کو کسی پاک دل پر یہ پھینکیں گے تو خود بخود وہ دل خدا سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کا سازش ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس زمانے کے اندر نہیں ہیں، اس زمانے میں سازشیں کوئی اور تھیں، اس زمانے میں پروپیگنڈا کوئی اور تھا، اس زمانے میں ریومرز کچھ اور تھے، یہ زمانہ کچھ اور ریومرز ہے۔ آج دنیا جہان میں، یمن میں لوگ مر رہے ہیں، یمن کی حالت آپ دیکھیں، مگر وہ میڈیا نہیں دکھاتا، مین سٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا۔ بحرین کے اندر کیا ہے، سیریا کے اندر کیا ہے، دکھاتا کیا ہے؟ جو وہ خود کرنا چاہتا ہے، وہ خود جگہ باقاعدہ آپ نے دیکھے کہ وہ لوگ پکڑے گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ بچوں کو رنگ کر کے، کلر کر کر، ان کو خون لگا کر دکھایا، اور وہ تصویریں اتنی وائرل کرائیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، جبکہ وہی تصویر کئی جگہ استعمال ہوئی۔ اور ہم کتنی جلدی فیس بک کی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں بغیر اوتھینٹیکیشن کے۔ دیکھیں ہر چیز شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے، ایوری از ناٹ سافٹ وارئر، ہر کوئی وارئر نہیں ہے، ہر چیز واٹس ایپ میں فارورڈ نہیں کی جاتی ہے۔ حدیث آئی، آپ نے بغیر دیکھے سمجھے بھیج دی، آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو بات پتہ چلے آپ دوسروں کو بھی بتائیں، پہلے خود عمل کریں۔ اگر آپ عمل کریں گے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر دوسرا خود سیکھ لے گا۔ مگر ہم ہر چیز کو فارورڈ کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے، فلانے مولانا نے یہ پڑھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بھائی بھیجو پتہ چلے لوگوں کو۔ کیوں بھیج رہے ہیں؟ برائی کی تشہیر ہو رہی ہے۔ اگر ایک نے غلط کام کیا، وائی یو آر فارورڈنگ، وائی یو آر شیئرنگ آن فیس بک؟ ہم خود اپنے دین کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم نے خود بنایا ہے، ہم خود بھیجتے ہیں لوگوں کو، خود بتاتے ہیں لوگوں کو۔ دیر آر ایتھکس، ہر چیز کے ایتھکس ہیں، سوشل میڈیا کے ایتھکس ہیں، وہ سیکھنے چاہیے۔ میں بتایا کہ ٹائم بالکل چینج ہے، اس وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جوان ہمارے شکار ہیں ان سازشوں کا۔ یونیورسٹیز میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ویسٹرن فلاسفی، ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور دین وین کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بھی دین نہیں ہے، ہر چیز۔ اور ویسے بھی ماحول جیسا ہے وہ دنیا کو کہاں کھینچ رہا ہے۔ اور اسی طرح اسکولوں کے اندر جو آپ کورس پڑھائے جاتے ہیں، جو ویسٹ میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو باہر پڑھایا جا رہا ہے۔ جینڈرز اتنے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ پہلے میل فیمیل بس یہی تھے، اب آپ جینڈرز کی لسٹ تو دیکھیں اپنے ممالک کے اندر، یعنی کیا چیز کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے۔ نوبڈی بات ہی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا اس کے خلاف، آپ بات کریں۔ کتنے عرصے تک تو جو ہے وہ اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا ویسٹ میں، ابھی بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان جو ہے وہ بندر سے بنا، آپ بات کریں اس کے خلاف، وہ آپ کو باہر نکال دیں گے۔ جو پروفیسر اس کے خلاف بات کرتے تھے اس تھیوری کے، اسے یونیورسٹی سے باہر نکال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کو اپنے طریقے سے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، وار بہت بڑی ہے، شیطان حاکم ہے اس سب کے پیچھے۔ یہ وہی شیطان ہے کہ جس نے چیخ ماری تھی جب رسول خدا کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ یہ آیا تھا، اس نے دیکھا نا کہ سب یہ جو اس کے کارندے تھے یہ آسمانوں پہ جاتے تھے، خبر لے کر آتے تھے
تو ان کو اجازت نہیں ہوئی، تو یہ آئے شیطان ابلیس کے پاس، کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ہمیں اجازت بند ہو گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا سارے ملائکہ جو ہے وہ مکہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ تو حضرت کیا خبر ہے؟ جب یہ خود گیا تو اسے نہیں آنے دیا، حضرت جبرائیل نے روک دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آخری نبی مبعوث ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کیا میں اس میں رسوخ کر پاؤں گا؟ کہا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ کہا اس کی امت میں؟ کہا ہاں، اس کی امت میں تم نفوذ کر سکتے ہو۔ کہا بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ عزیزان محترم، وار بہت بڑی ہے، وقت نہیں ہے، نہیں پتا میں سے کون اگلی دفعہ یہاں آئے نہ آئے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کربلا صرف ہمارے رونے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، رو کر گریہ کر کر ماتم کر کر وقت کے یزید کو پہچاننے کے لیے ہے کربلا۔ پہچانے دشمن کیا کر رہا ہے۔ اب اس دور میں کہ جہاں اتنی فائٹ ہے، وہاں میری کیا تیاری ہے، وہاں میں کیا تیاری کر رہا ہوں، کتنا میرا مطالعہ ہے، کتنی میری ریڈنگ ہے، کتنا میں اپنے سبجیکٹ کے علاوہ پڑھائی کرتا ہوں، اور جو میرا سبجیکٹ بھی ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس میں میرا کتنی ریسرچ ہے۔ یعنی اگر میں فزکس ہوں، میٹا فزکس ہوں، کیمسٹری ہوں، یا کوئی اور ہوں، یا آئی ٹی ہے، یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یا سٹی ڈیولپمنٹ ہے، جو بھی میرے سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر کتنے جرنلز میں ایکسٹرا پڑھتا ہوں، کتنی چیزیں میں ایکسٹرا پڑھتا ہوں۔ عزیزان محترم، صرف مارکس نہیں لینا، اس وقت امام کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی فیلڈ میں اگر ابھریں گے تو دنیا آپ کو بلائے گی۔ جب آپ دنیا کی جگہوں کو بھرنا شروع کریں گے، امام خود آ جائے گا۔ آپ میں کچھ کریں ہی نہیں، میں اور آپ گھروں میں بیٹھے رہے، کنٹرول کون کرے گا؟ اسٹریٹجیکل پلانر کون ہے؟ تھنک کون ہے؟ کون سوچتا ہے بیٹھ کے؟ کون معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر اس کا حل نکال رہا ہے؟ کون بات کرتا ہے؟ آج کل تو بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ ممبر پر عالم کو خوف ہے، کس چیز کا؟ خوب اگلی دفعہ بلائیں گے نہیں۔ میں نے اگر اس کمیونٹی کی برائی کو ہاتھ رکھا تو مجھے بلائے گا کوئی نہیں۔ وہ کس چیز کا خوف ہے؟ خوب نہ بلائیں، مگر امام حسین کو جواب دینا ہے یا دنیا کو جواب دینا ہے؟ خوب راستہ غلط ہے، وہ آپ کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا عالم اگر آپ کو دنیا کا خوف ہے۔ سید الشہداء کا راستہ ہی شہادت پہ جاتا ہے۔ وہ گھر سے ہی سوچ کر نکلنا تھا کہ اگر میں امام حسین کو مان رہا ہوں تو مجھے شہید کیا جائے گا ایک دن، مگر آپ نے نہیں سنا۔ شہید زکزکی نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے شہید کروایا، مگر جانتے تھے، مگر کیوں صبر کر گئے؟ کیونکہ حسین کو ماننے والا تھا۔ پھر سامنے 13 سال کا جب وہ حماد کو مارا گیا تو یقیناً شیخ زکزکی کو حضرت قاسم یاد آئے ہوں گے، یاد آئے ہوں گے۔ یہ آسان نہیں ہے، کربلا قربانی مانگتی ہے۔ جانے ہم تو بڑا آئے ہو، بہت اچھا سا ہوٹل ہو، بس بہت اچھی ہو، کھانے بہت اچھے ہوں، بس زیارت ہو جائے، بس گون۔ مگر اس لیے امام حسین نے اس دشت میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا کہ ہم لوگ چند دن آئے اور واپس چلے جائیں، اور امام زمانہ ہمارا انتظار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ آئے کس لیے تھے؟ یہ چومنے آئے تھے صرف زری کو، بس انہیں اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو پھر ایسے تو امام نہیں آئیں گے، ایسے تو یہ جوان کس کا کون ان جوانوں کو ڈائریکشن دے گا؟ عزیزان محترم، اپنے نفسوں کو بچائیں۔ دشمن کی پوری سازش ہے کہ آپ ایک گناہ کریں اور آپ کا ایک گناہ آپ کو فجر کی نماز میں نہ اٹھائے۔ وہ آپ کی ایک نماز قضا کروانا چاہتا ہے، وہ آپ کی ایک نگاہ کو حرام کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے، ایک نگاہ۔ اور آپ جانتے ہیں امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے میں پھینک دیتی ہے۔ میری تو زندگی صدی ہے ہی نہیں، اور میں نے ایک اور عالم کا قول پڑھا جو کہتے تھے کہ ایک نگاہ نامحرم 2000 سال پیچھے پھینک دیتی ہے۔ 2000 سال! میری تو عمر نہیں ہے، میں اب کتنا جیوں گا؟ 50 سال۔ 50 سال بھی جیتا ہوں تو میں 1950 سال مائنس ہوں۔ اسی لیے کہا ہے کہ شب قدر میں جاگو اور عبادت کرو، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے رات۔ یعنی ایک رات میں وی کین ٹریول مینی ایئرس، ایک رات میں۔ سمجھیں، اپنے دلوں کو پاک کریں۔ میں بہرحال جوان بیٹھے، واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، بہرحال ان کے قلوب کے منور کے لیے کہ کتنا اہم ہے یہ جوان۔
میر داماد کا واقعہ کہ جو عالم دین تھے ان کے لیے، جو ان کے والد کے لیے کہا جاتا ہے، اصفہان کا واقعہ ہے۔ اصفہان میں تھے، بادشاہ کے گھر، جو بادشاہ تھا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، ایک بیٹی بادشاہ کے گھر سے نکل گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ اہل حرم میں سے بیٹی نہیں ہے، کہا ڈھونڈو، پورا شہر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی، رات ہو واپس آ گئے۔ صبح جب ہوئی تو بیٹی واپس آ گئی۔ گھر والوں سے پوچھا بیٹی سالم ہے؟ کہاں بیٹی سالم ہے؟ کہا بیٹی کو بلاؤ۔ بولے کہاں گئی تھی؟ کہا میں ناراض ہوئی تو گھر سے نکل گئی، اور مجھے پتہ تو تھا نہیں، میں چلتے چلتے رات ہو گئی، بازار میں نے دیکھا کہ سب تو بند تھا، ایک دروازہ کھلا تھا، وہاں سے روشنی آ رہی تھی، میں اندر گئی تو دیکھا کوئی مدرسہ سا ہے، اس میں ایک حجرے میں شمع جل رہی ہے، میں اندر دیکھا تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا، تو میں اندر آیا تو میں نے جب اسے کہا کہ، اور اس نے مجھے رات گزاری اور میں واپس آ گئی۔ اس نے کہا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی، اس نے مجھے وہی دی۔ اس نے کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس تھا ہی ایک بندے کا کھانا۔ کہا اس لڑکے کو بلاؤ، اس طالب علم کو بلاؤ۔ جب اس طالب علم کو بلایا گیا، عزیزان محترم، تو اس سے پوچھا، صلوات بھیج دے محمد صلی اللہ اس لڑکے کو بلایا، کہا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہا جب یہ ایک دفعہ اندر آئی تو ناگہانی طور پہ میری اس پہ نگاہ پڑی۔ کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے اس سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں تھا، تو میں نے اس سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں آج تک۔ کہا تو پھر کیا وجہ تھی کہ یہ ساری رات تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اس کو دوسری دفعہ نہیں دیکھا؟ یہ جوانوں کے لیے ظالم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو، اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے لباس میں رکھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں جب رات کو میرا نفس کھنچتا تھا تو میں اپنی ایک انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل کے اوپر رکھ دیتا تھا اور خدا سے کہتا تھا خدا میری عفت اور پاک دامنی کو بچا لے، میں تیری بارگاہ میں گناہگار نہیں آ سکتا۔ کہتا ہے پھر رات گزرتی تھی تو پھر میں دوسری انگلی، کہتا ہے اس طرح میں نے اپنی، پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ کہا میں نے ساری رات ایک ایک کر کے اپنے انگلیاں کو جلا دیا اور صبح ہو گئی۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ آتش جہنم کئی زیادہ خطرناک ہے اس آگ سے، بہت خطرناک ہے۔ میرا چوتھا امام سجدے کی حالت میں ہے، گھر میں شور ہوا کہ آگ لگ گئی ہے، امام نے سر نہیں ہٹایا۔ جب امام سر سے ہٹے تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کو گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو آخرت کی آگ ہے وہ اس آگ سے زیادہ خطرناک ہے، خطرہ ہے، متوجہ ہوں، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے۔ میرا امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کا پچھتاوا بہت طولانی ہے، بہت لمبا ہے۔ گناہ کرتا ہے نا، اس کی لذت، اس کا مزہ تھوڑی دیر آتا ہے، لیکن اس پہ شرمندگی بہت دیر تک رہتی ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں عزیزان محترم، اپنے آنکھوں کو، اپنے وجود کو پاک کریں۔ اس پاکیزگی کا خریدار امام زمانہ ہے، خریدار والا ہے۔ محسن حجاجی جو شہید ہے، جوان، آپ نے تصویریں دیکھی، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا مجلس کے اندر، اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی، اس کا بیٹا 2 سال کا، اب بڑا ہو گیا، 1 سال زیادہ ہو گیا، 3-4 سال، اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی نا، اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا بیٹا میں تم سے اور تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر مجھے تم سب سے زیادہ حضرت زینب سے محبت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ ان کو قید بنایا گیا، ان کے حرم کو دوبارہ۔ اس نے اپنے بیٹے کو جو تلقین کی ہے نا، اس نے بیٹے کو، وہ ہمارے لیے عزیزان محترم شہید زندہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو بیٹا، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارا خریدار خدا ہو،
اپنے آپ کو ایسا بنائیں نا. دیکھیں آپ اپنے آپ کو بہت سمارٹ بناتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اچھا پڑھتے ہیں, اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, اچھی اپنی لینگویج کرتے ہیں, چیزیں سیکھتے ہیں, کپڑے اچھے پہنتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کل کو جب آپ اپلائی کریں تو کوئی اچھی آرگنائزیشن آپ کو ایک اچھی جاب آفر کر سکے. یہی ہے نا, اس لیے پڑھتا ہے آدمی, اس لیے اپنے آپ کو گروم کرتا ہے. مگر کیا آخری امام کے لیے میں اپنے آپ کو گروم نہیں کر سکتا؟ مگر آخری وقت کے امام کو ضرورت نہیں ہے میری. کس کی ضرورت؟ میری ضرورت ہے. اور میں کتنا اشک بہاتا ہوں اس کی محبت میں, کتنی میری آنکھیں نم ہیں کہ یا امام زمانہ آپ آج بھی نہیں آئے, آج بھی دن گزر گیا, آج بھی میں دروازہ دیکھتا رہا کہ شاید کوئی آئے گا, کوئی کھٹکھٹائے گا. ایک عالم دین جو صرف امام زمانہ کے مصائب پڑھتے تھے, صرف, میں بس آپ کو زحمت تمام کروں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, بہرحال زندگی یہی ہے, نہیں پتا کل کون ہے, کل نہیں ہے, کس کو کیا پتا کل زندگی ہے. وہ کہتے تھے کہ میں ہر وقت امام کے مصائب پڑھتا تھا. ایک دفعہ میں مجلس پڑھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ 40-45 سال کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں, مخاطب جو بھی تھے ان کے آڈینس, ان کو کہا کہ اگر تم نے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہوں اور تم اپنے صحن میں جاؤ اور وہاں پہ مرغیاں نہ ہوں, یعنی پیٹس آپ نے پالے, وہ پیٹ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کیا کرو گے؟ کہا گھر کے دروازے تک جائیں گے, دروازے پہ نہیں ہو. کہا باہر گلی میں جائیں گے. کہا اسٹریٹ میں بھی نہیں ہے. کہا کونے تک جائیں گے, کارنر تک جائیں گے, بازار تک جائیں گے, چوک تک جائیں گے. کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے, ان کی ویلیو کتنی ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا اس کے لیے تم اتنی محنت کرو گے, 1100 سال سے ایک شخص تمہارے گھر نہیں آیا, تمہیں اتنی محنت بھی نہیں کی. یا صاحب الزمان, یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ یعنی میں کتنی شدت رکھتا ہوں. شدت ہے میرے اندر, وہ نہیں ہے میرے اندر, شدت نہیں پائی جاتی امام کے لیے. عزیزان محترم, میں آپ کو کیا بولوں, میں خود میں کتنا اس کو یاد کرتا ہوں, کتنی میری زندگی اس کے لیے. دیکھیں اصل وارث کربلا کا وہی ہے. اصل اس کائنات میں جو فلنگ دا بلینک ہے وہ امام زمانہ ہے, اس کو پر کرنا ہے ہم نے. جب تک میں اپنی زندگی میں ظہور نہیں کروں گا, امام ظہور نہیں کریں گے. خدا کے لیے یہاں سے جائیں, اگر کچھ یاد نہ ہو تو اپنے وقت امام کو یاد کریں. ہفتے میں ایک دن, 1 گھنٹے, 5 منٹ, 1 منٹ تو اپنے وقت کے امام کو دیں کم از کم. پتہ تو چلے کہ آپ ایک امام کے ماننے والے ہیں, ورنہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے کربلا میں میرا امام اکیلا رہ گیا اور کوئی امام کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. عزیزان محترم, یہی مصائب ہے, سب سے بڑا مصیبت یہی ہے کہ امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے اور میں زندگی گزار رہا ہوں اپنے امام کے بغیر. کیسی زندگی ہے مولا, آپ کب آئیں گے, یہ آنکھیں کب آپ کو دیکھیں گی؟ آپ نے مجھے کربلا بلایا, میں نے روزوں کو دیکھا, مجھے نجف بلایا, مجھے کاظمین بلایا, میں سامرا گیا, میں نے سرداب دیکھا, مگر آپ کو نہیں دیکھ رہا. مولا میں کب آپ کو دیکھوں گا؟ میں یہاں آتا اس لیے ہوں کہ آپ کی یاد تازہ ہو. شاید آپ آ جائیں, شاید آپ سوچیں, شاید آپ مجھے انتخاب کر لیں کہ ہاں یہی میرا سپاہی ہے, یہی میرا ماننے والا ہے. عزیزان محترم, امام حسین کو یہی تو غم تھا کہ کوئی نہیں غربت میں امام کی مدد کرنے والا. ارے میرا امام سجاد پورے راستے ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں بیڑیاں, عجیب حالت تھی کہ ایک مقام پر میرا امام اس حالت میں آیا, کوئی شخص جاننے والا نظر آیا تو میرے مولا نے اس سے کہا کہ تیرے پاس رومال ہے؟ کہا میری گردن پر رکھ, یہ توق مجھے بہت اذیت کر رہا ہے. آزاداران محترم, میرے امام یہی تو کہتا ہے نا, وقت کا امام زیارت نائیہ میں یہی تو فرماتے ہیں کہ ارے کچھ ہاتھ ایسے تھے کہ جن کو گلوں کے ساتھ باندھا گیا تھا, دھوپ کی شدت ایسی تھی کہ چہرے بالکل ہڈیوں پہ لٹک گئے تھے. آزاداران محترم, یہی تو مصیبت ہے
کہ اس مصیبت کو میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، مگر میں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ یہ آنسو اس لیے ہے میرے گناہوں کو دھو لے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک آخری زحمت ہے، آپ نے مصائب پڑھے، میں بس آپ کے لیے ایک مصیبت پڑھوں گا، التماس دعا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا یا نجف میں یا کربلا میں، جب بھی زری پہ جاتا تھا تو ایک دعا کرتا تھا۔ کیا دعا کرتا تھا؟ پروردگار مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، اور جب بیٹا بڑا ہو جائے نا، جوان ہو جائے تو مجھ سے لے لینا۔ کہتا ہے میں دیکھتا تھا یہ عجیب شخص ہے، اولاد کی دعا بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے جوانی میں آ کر مجھ سے لے بھی لے۔ کہا میں نے اس سے دوستی کی، میں نے اس سے ملنا جلنا شروع کیا۔ ایک دن خبر آئی اس کے ہاں اولاد ہو گئی، میں پھر اس کے گھر گیا، وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہوتا گیا۔ وہ ایک دن آیا کہ میں بازار میں تھا، مجھے آواز آئی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ دیکھوں کہ یہ مانگتا کیا تھا۔ اب جب جا کر میں نے دیکھا تو جوان بیٹے کے لاشے پر گرا پڑا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تو کیوں دعا مانگتا تھا؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا حسین کس طرح علی اکبر کے لاشے پر آ کر جب گرا اٹھ نہیں پایا۔ اے بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاؤ۔ ارباب مقاتل لکھتے بس آپ نے گریہ کیا، گریہ قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ بس ایک بول سنیے گا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں سبت جعفر نے بھی پڑھا کہ جب علی اکبر گرے ہیں تو اپنے آپ کو گھوڑے پر گرایا، گھوڑے نے ادھر کا رخ نہیں کیا، دشمن کا رخ کیا۔ اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے، ارباب مقاتل کہتے ہیں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کو کر دیا۔